بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے کا ذکر کو بلند کیا، اور پھر کہا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جس کی تعریف خود خدا کرے اس کی تعریف کا کیا عالم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اس پیکر رحمت پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ آج اس موقع پر سیرت نبی کا بیان، صفات نبوی، زہد و قناعت، عفو و حلم، انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج در و دیوار۔ پیارے آقا کا میلاد یا سیرت کہیں یا تعریف کریں یا نعت کہیں، سب مصطفیٰ کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان ہے زہد و قناعت۔ مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے، مدینہ پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ تمام عرب کے زیر نگیں ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے۔ صحیح بخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ کی ذرہ ایک یہودی کے جہاں 3 سا پر گروی تھی۔ جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب تمام عرب حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا ہے، اور مدینہ کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا ہے، یعنی بہت دولت اکٹھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمات فرائض میں ربانیت کا قلع کم کرنا بھی تھا، جس کی نسبت خدا نے نصارہ کو ملامت کی تھی۔ اس بنا پر آپ نے کبھی کبھی اچھے کپڑے، اچھے کھانے بھی استعمال کیے ہیں، لیکن اصلی میلان طبع زخارف دنیاوی سے اجتناب تھا۔ فرمایا کرتے فرزند آدم کو ان چند چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا حق نہیں، رہنے کے لیے گھر، ستر پوشی کے لیے ایک کپڑا، اور شکم سیری کے لیے روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ کا کوئی کپڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا، یعنی صرف ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا جو طے کر کے رکھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال مسلسل کئی رات بھوکے رہ جاتے تھے، کیونکہ رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ پہم 2 مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جب یہ واقعہ بیان کیا تو عروہ بن زبیر نے پوچھا کہ آخر گزارا کس چیز پر تھا؟ بولی کہ پانی اور کھجور، البتہ ہمسائے کبھی کبھی بکری کا دودھ بیچ دیتے تھے تو پی لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا کہ کچھ کھانے کو بھیج دو۔ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے دوسرے گھر کہلا بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ مختصر یہ کہ 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا
تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم کو یعنی پیٹ کو کپڑے سے کس کے باندھا ہے۔ سبب پوچھا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بار بار کروٹیں بدلتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاقہ کشی کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھایا کہ پتھر بندھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم کھولا تو ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے تھے۔ ایک دن بھوک میں ٹھیک دوپہر کے وقت گھر سے نکلے، راہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ملے۔ یہ دونوں صاحب بھی بھوک سے بےتاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آئے۔ ان کا معمول تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ مہیا رکھتے تھے۔ آج آپ کے آنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے بچوں کو کھلا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو وہ نخلستان میں چلے گئے تھے۔ ان کی بیوی کو خبر ہوئی تو باہر نکل آئیں اور عرض کی، حضور کا آنا مبارک۔ آپ نے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہے؟ نخلستان پاس ہی تھا۔ وہ آواز سن کر دوڑے آئے اور مرحبا کہہ کر عرض کی، یہ حضور کے آنے کا وقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیان کی۔ وہ نخلستان میں جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے اور کہا کہ میں گوشت تیار کراتا ہوں۔ ایک بکری ذبح کی، آدھے کا سالن آدھے کے کباب تیار کرائے۔ کھانا سامنے لا کر رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ فاطمہ کو بھجوا دو، کئی دن سے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ پھر خود صحابہ کے ساتھ مل کر کھانا نوش فرمایا۔ متعدد قسم کے کھانے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ خدا نے جو کہا ہے کہ قیامت میں نعیم سے سوال ہوگا وہ یہی چیزیں ہیں، جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ یہی چیزیں ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ازواج مطہرات کے ساتھ تشریف لاتے اور پوچھتے کہ آپ آج کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کرتی نہیں۔ آپ فرماتے کہ اچھا میں نے روزہ رکھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و حلم یعنی معاف کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور حلیمی کا یہ عالم تھا۔ ارباب سیر نے تصریح کی ہے کہ تمام واقعات شاہد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا، بجز اس صورت کے کہ اس نے احکام الہی کی تفدیح کی ہو، احکام الہی کو توڑا ہو۔ جنگ احد کی شکست سے زیادہ رؤسائے طائف کے تحقیر آمیز برتاؤ کی یاد خاطر تصورگراں تھی۔ تاہم 10 برس کے بعد غزوہ طائف میں جب وہ ایک منجنیق سے مسلمانوں پر پتھر برساتے تھے تو دوسری طرف ایک سراپا حلم و عفو انسان خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا انہیں سمجھ عطا کر اور ان کو آستانہ اسلام پر جھکا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سن 9 ہجری میں جب ان کے وفد نے مدینہ کا رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحن مسجد میں مہمان اتارا اور عزت اور حرمت کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ قریش نے آپ کو گالیاں دیں، مارنے کی دھمکی دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، جسم اقدس پر نجاستیں ڈالیں، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، نعوذ باللہ کبھی جادوگر، کبھی پاگل، کبھی شاعر کہا، لیکن آپ نے کبھی ان باتوں پر برہمی ظاہر نہیں فرمائی۔ غریب سے غریب آدمی بھی جب کسی مجمع میں جٹلایا جاتا ہے تو وہ غصہ سے کانپ اٹھتا ہے۔ ایک صاحب جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تھا بیان کرتے ہیں کہ حضور فرما رہے تھے کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے،
پیچھے پیچھے ابو جہل تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک اڑا اڑا کر کہہ رہا تھا، لوگوں، اس شخص کی باتیں تم کو اپنے مذہب سے برگشتہ نہ کر دیں۔ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دیوتاؤں لات و عزا کو چھوڑ دو۔ راوی کہتا ہے کہ آپ اس حالت میں اس کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے۔ سب سے بڑھ کر طیش اور غضب کا موقع افق کا واقعہ تھا، جبکہ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نعوذ باللہ تہمت لگائی تھی۔ حضرت عائشہ آپ کی محبوب ترین ازواج اور ابو بکر جیسے یار غار اور افضل صحابہ کی صاحبزادی تھی۔ شہر منافقوں سے بھرا پڑا تھا، جنہوں نے دم بھر میں اس خبر کو اس طرح پھیلا دیا کہ سارا مدینہ گونج اٹھا۔ دشمنوں کی شماتت، ناموس کی بدنامی، محبوب کی تقدیر، یہ باتیں انسانی صبر و تحمل سے پیمانہ میں نہیں سما سکتی۔ تاہم رحمت عالم نے ان سب باتوں کے ساتھ کیا۔ تہمت کا تمام تر بانی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، اور آپ کو اس کا بخوبی علم تھا۔ بھائی ہمہ آپ نے صرف اس قدر کیا کہ مجمع عام میں ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، مسلمانوں، جو شخص میرے ناموس کے متعلق مجھ کو ستاتا ہے، اس سے میری داد کون کر لے سکتا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ غصہ سے بےتاب ہو گئے اور اٹھ کر کہا کہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ نام بتائیں تو اس کا سر اڑا دوں۔ سعد بن عبادہ نے، جو عبداللہ بن ابی کے حلیف سے، مخالفت کی اور اس پر دونوں طرف سے حمایتی کھڑے ہو گئے۔ قریب تھا کہ تلواریں کھینچ جاتی، آپ نے دونوں کو ٹھنڈا کیا۔ واقعہ کی تکذیب خود خدا نے کر دی۔ حضرت عائشہ کی پاک بازی کا اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک بازی بیان کر دی اور تہمت لگانے والوں کو شرعی سزا دی گئی۔ تاہم عبداللہ بن ابی اس بنا پر چھوڑ دیا گیا کہ اس کو تہمت لگانے کا اقرار نہ تھا اور ثبوت کے لیے شرعی شہادت موجود نہ تھی۔ تہمت لگانے والوں میں جن کو سزا دی گئی، ایک صاحب مصطح بن اثاثہ تھے۔ ان کی معاش کے کفیل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تہمت لگانے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا روزینہ بند کر دیا۔ اس پر آیت اتری، سورۃ النور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ صاحب فضیلت اور ذی المقدور ہیں، ان کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں سے سلوک نہ کریں۔ تم کو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ خدا عفو و رحیم ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا روزینہ بدستور جاری کر دیا۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں صفات ہیں، ہزاروں خصوصیات ہیں، جن کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، لہٰذا میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔